بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقاء محترم، یہ البقرہ سورہ جو ہے حمد اول کی یہ دوسری سورہ ہے، اور بقرہ کا جو لغوی معنی ہے اور پھر اس کا جو معنوی ربط ہے، تعلق ہے، اس پر گفتگو کی پچھلے درس میں، اور اس کے بعد یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ یہ سورۃ البقرہ جو ہے اپنے مضامین کے حوالے سے ایک تو اس کی آپ تمہید کہہ سکتے ہیں، مقدمہ کہہ سکتے ہیں، اور مقدمے کے بعد اس کے 4 ابواب ہیں، اور 4 ابواب کے بعد اس کا ایک خاتمہ ہے، تتمہ ہے، تکملہ ہے۔ جہاں تک ابتدائی تمہید کا تعلق ہے تو یہ آیت نمبر 1 سے شروع ہو کر آیت نمبر 39 تک، یعنی 1 تا 39 یہ تمہید ہے۔ اس تمہید کے بعد آیت نمبر یہ جو 40 ہے وہاں سے شروع کر کے ہم آیت نمبر 120 تک یہ بنی اسرائیل کو دعوت ایمان بھی ہے، اور دعوت ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے جو یعنی منصب امامت سے معزول کیے جانے کے جو اسباب ہیں، وجوہ ہیں، یا وہ جو جرائم ہیں یا خرابیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں منصب امامت سے معزول کیا گیا، اس کا تفصیلی بیان ہے۔ اور یہ دراصل ہمارے لیے بھی بے پناہ اہمیت کا حامل ہے، یہ تمہید کے بعد پہلا چیپٹر کہ اسے احکام سے پہلے رکھا گیا ہے، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ آپ اور ہم اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، ان اسباب اور علل پر ہماری نظر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے امامت کب ملتی ہے، کب چھینتی ہے، اس امامت اور شہادت کے حوالے سے ہمارے فرائض و واجبات کیا ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اگر ہم ان سے عہدہ برا ہوں گے تو کس طرح ہمیں قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات عطا ہوں گے، اور اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو اس کوتاہی کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یعنی یہ جو ایک آپ اسے تاریخ کہہ سکتے ہیں، سرگزشت بنی اسرائیل کہہ سکتے ہیں، یا ایک اور حوالے سے آپ اس کو قرآن کا نظریہ تاریخ کہہ سکتے ہیں، قوموں کا جو عروج و زوال ہے، بالخصوص اس قوم کا۔ قومیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک قوم میثاق اور ایک قوم عام۔ تو قوم میثاق یعنی براہ راست جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کی وراثت عطا کرتا ہے، اور اس وراثت کے نتیجے میں جو اس پر فرائض و واجبات عائد ہوتے ہیں، تو یہ ایک پہلا جو بیان ہے یا باب ہے، باب اول، یہ آیت 120 تک چلتا ہے، پھر اس کا ہم آگے تجزیہ کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 121 جو ہے
121 سے لے کر آیت نمبر 162 تک 162 تک یہ باب جو ہے یہ بنی اسرائیل سے ذرا آگے بڑھتے ہوئے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور اس میں گویا کہ بنی اسرائیل اور بنو اسماعیل ان سب کا جو گویا سنگم ہے یا میٹنگ پوائنٹ ہے، یا جہاں یہ دونوں بلکہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے تینوں دعوتیں جو ہیں وہ ایک مرکزی نقطے پر جمع ہوتی ہیں، وہ چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ تو اس میں یعنی ان آیات میں یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مشن کیا تھا، یعنی جسے قرآن کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، تو وہ امامت الناس کے لیے جو امامت تھی وہ کیا تھی، اس کے تقاضے کیا تھے، اور ان تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے بنو اسماعیل کے حوالے سے بالخصوص کیا کچھ ان کے فرائض و واجبات ہیں۔ تو یہ اسی ضمن میں جسے عرف عام میں ہم کیا کہتے ہیں تحویل قبلہ، یعنی آیت 141-42 میں سیقول السفہاء من الناس، تو یہ جو تحویل قبلہ عرف عام میں ہم کہتے ہیں رفقاء محترم، تو یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ قرآن کا موضوع تحویل قبلہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تولیت قبلہ کا مسئلہ ہے۔ تولیت یعنی یہ والی و وارث بنانا ہے، نہ کہ ایک منہ پھیرنا۔ یہ منہ پھیر لینا جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا والی و وارث بنانا۔ تو یہ بھی دراصل یعنی جو اسرائیلی تھے، یہودی تھے، ان کا ایک اعتراض تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ابراہیم کی دعوت کا، مشن کا، ان کا فکر و نظر کا وارث ہوں۔ تو اگر یہ وراثت صحیح معنی میں ان کے پاس ہے تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ انہیں وہ مرکز چھوڑ کر اس سے یعنی بھاگنا کیوں پڑا، اس کو چھوڑ کر ادھر کیوں آنا پڑا؟ تو یہ یعنی وہ اعتراض تھا، اور اس کا پھر جواب یہ تولیت کعبہ، تولیت مرکز ابراہیمی، یہ اس ضمن میں آئے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 163 سے آیت 243 تک یا 242 تک یہ ہے باب الاحکام، امت محمدیہ کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ اور اس باب الاحکام کے اندر جو آیت 163 سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلا جو ہے الہکم الہ واحد، یعنی توحید۔ لیکن اس توحید کو کتاب اللہ نے میٹا فزیکل حوالے سے بیان نہیں کیا، یعنی ایک مابعد طبی حوالے سے، تجریدی حوالے سے، علم کلام کے حوالے سے قرآن کا موضوع توحید کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ توحید جو ہے یہ تو وحدت نظام بھی ہے اس میں، یعنی ایک واحد نظام، واحد امام اور وحدت امت کے لیے، اور آگے چل کر وحدت انسانیہ، اور آگے چل کر حیات دنیا اور حیات آخرہ کی وحدت۔ تو یہ توحید کے کچھ متضمنات ہیں، تو ان متضمنات کو بھی آغاز ہی میں یعنی 163 آیت میں جب ہم دیکھیں گے تو اس کے یعنی توحید اور اس کے عملی اور علمی تقاضے، اور ان تقاضوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک طریقہ کار یا ایک آپریٹس چاہیے، اس کو بھی قرآن اور اس کی ضد میں جو انداز من دون اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، یہ مرض کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کے اسباب و علل کیا ہیں، اس کا تلاقمہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو میری مراد ہے کہ باب الاحکام میں یعنی آغاز میں سب سے پہلے توحید کو بیان فرمایا کہ اگر توحید پر قیام ہوگا تو پھر اگلے جو اعمال ہیں ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت ہوگی۔ اور اگر توحید پر ہم قائم نہیں اور توحید کی جگہ پر شرک ہے، اور شرک بھی وہ جسے کتاب اللہ شرک ہے، تو شرک کے ساتھ، اس کی آمیزش کے ساتھ، ملونی کے ساتھ، ملاوٹ کے ساتھ اعمال جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت عطا یعنی ان کو عطا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یعنی اعمال سے پہلے بنیادی طور پر جو ہماری سوچ ہے، فکر ہے، رخ ہے،
اس کا صحیح ہونا جو ہے یعنی توحید کے نقطے پر قائم ہونا وہ بنیادی چونکہ ہے اعمال کے لیے، تو اس لیے یعنی باب الاحکام کے اندر پہلا حکم جو ہے اس کو یعنی توحید کے حوالے سے آیت 163 میں بیان فرمایا، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ انداز حکمیہ نہیں ہے، یعنی یوں نہیں فرمایا وحد اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کرو یا اللہ تعالیٰ کو واحد مانو، بلکہ اس کو خبریہ انداز میں الہکم الہ واحد، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے ماننے یا نہ ماننے پر نہیں ہے، یہ تو ہر حال میں حقیقت ہے، تو اس حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں تمہاری اپنی فلاح کا جو راز ہے وہ پوشیدہ ہے۔ تو میرے کہ یہ باب الاحکام یہاں سے شروع ہو کر آیت نمبر 242 تک جائے گا، آیت نمبر 243 سے لے کر آیت نمبر 283 تک یہ جو باب ہے یہ ہے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ، اور یہ جو جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ ہے یہ دراصل اساسی طور پر کس کام کے لیے ہے؟ اس دور میں اس وقت تو مرکز کو واگزار کر آنا مطلوب تھا، یعنی مرکز ابراہیمی جو تھا وہ مشرکین کے قبضے میں تھا، تو اس وقت تو جہاد اور اس انفاق کا بنیادی جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ اس مرکز کو دوبارہ آزاد کروانا، تاکہ ان مقاصد کے لیے اس کو ہم مخصوص کر سکیں جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یعنی دوبارہ تعمیر کیا تھا، اس کی بنیادیں اٹھائی تھی۔ تو اب جب وہ آزاد ہو گیا تو اب ان مقاصد کے لیے کہ جن مقاصد کے لیے اس کی اصل ہوئی ہے یعنی تاسیس، ان مقاصد کو قائم رکھنے کے لیے اور ان کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اور ان کو گویا کہ اقوام عالم تک اس کے پیغام اور نظام کو پہنچانے کے لیے وہ دوبارہ قائم رہے گا وہ انفاق اور جہاد کا جو عمل ہے۔ اور اس کے بعد جو آخر میں یعنی خاتمہ جو ہے وہ 284، 85 اور 86، تو یہ جو ہے اور اس میں بھی وہی بات کہ جس طرح آغاز میں فلاح سے بات شروع ہوئی ہے تو یہی گویا کہ آداب پر یا دشمنوں پر یا اپوزیشن پر نصرت پر یعنی یہ جا کر جو ہے یہ بات ختم ہوتی ہے۔ تو اس میں اب ہم پہلی جو تمہید ہے رفقائے محترم اس میں پھر آگے 6 اس کے یعنی بنا سکتے ہیں، لیکن میں اس آغاز ہی سے کچھ باتیں کرتا ہوں۔ یہ جو سب سے پہلے رفقائے محترم ہے الف لام میم، تو الف لام میم اس کے بارے میں ہمارا عمومی تصور تو یہ ہے کہ یہ کیا ہیں؟ یہ حروف مقطعات ہیں، اور ایسے مقطعات کہ جس کے بارے میں آج یہ زمین پر کوئی نہیں جانتا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، لیکن آپ ان مقامات کو اپنے طور پر اگر نکال کر دیکھیں تو یہ 29 مقامات ہیں، یعنی جہاں پر آپ کو یہ عرف عام میں جسے ہم حروف کہتے ہیں، جنہیں حروف کہتے ہیں، وہ آپ کو ملیں گے، اور ان میں آپ ایک عجیب بات یہ پائیں گے کہ ہر مقام پر اگر ہم آیات کا جو شماریہ ہے یا نمبر ہے وہ دیکھیں تو مثلا الف لام میم اس کے بعد آیت کا نشان ہوگا، ہا میم آیت کا نشان ہوگا، طہ آیت کا نشان ہوگا، قاف ہا یا عین صاد حتیٰ کہ یاسین، تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ حروف نہیں ہے بلکہ عذر کتاب اللہ یہ آیات ہیں، اور اگر یہ آیات ہیں عذر کتاب اللہ تو یہ جس کتاب کی آیات ہیں اس کتاب کا دعویٰ کیا ہے کہ الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب المبین، یہ سیلف سپیکنگ بک کی آیات ہیں۔ تو جب یہ کتاب المبین ہے اور اس المبین کتاب کی یہ آیات ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی معنی نہ ہو، مفہوم نہ ہو، مدلول نہ ہو؟ تو کتاب مبین میں ان آیات کا ہونا لازم قرار دیتا ہے کہ ان کا بیان موجود فی القرآن ہو، اور اس کے بعد اگر آپ خود آیات کو لے لیں تو سورہ جس طرح مثلا سورہ نور کی آیت نمبر 34 میں جو فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، ہم نے نازل کی ہیں آپ کی جانب کیا؟ آیات، ایسی آیات، کیسی آیات؟ مبینات،
مبینات، یعنی وہ آیات اللہ نے جتنی بھی نازل فرمائی ہیں الکتاب میں، وہ آیات مبینات ہیں، یعنی ہر آیت اپنی ذات میں کھول کھول کر اپنے مقصد کو، مفہوم کو، مدلول کو جس حوالے سے یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے تو اس کو خود وہ بیان کرنے والی ہے۔ تو یعنی کتاب بھی المبین، اور مجموعہ ہے کتاب جن آیات پر مشتمل بحیثیت کلی، وہ آیات فردن فردن بھی مبینات ہیں۔ تو جب فردن فردن ہر آیت کا یہ خاصہ ہے تو اس کا جو مجموعہ ہوگا وہ بھی الکتاب المبین ہے۔ تو اس لیے اگر آیات فی نفسہا مبینہ، مجموعہ المبین، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی مفہوم اور معنی معلوم نہ ہو؟ اور پھر یہ کہ ہم 29 مقامات غیر مسلموں کے سامنے اس انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ساتھ اگر وہ کچھ پوچھیں تو کہیں بھئی ہم تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کہتے ہیں سر بین اللہ و رسول، کہ یہ ایک راز ہے اللہ اور رسول کے مابین۔ تو جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، تو اب اس راز کو جو اللہ اور رسول کے مابین تھا، تو اب اس کو ہمارے حوالے سے تو وہ مطلب اس کی جو افادیت ہے، ضرورت ہے، وہ کس حوالے سے ہے، یعنی ہم اس کو کس حوالے سے؟ تو یہ ایک مسئلہ یہ بنا لیا کہ قرآن کو بلا سوچے سمجھے پڑھنے کا اور مردوں کو ثواب پہنچانے کا اور اس کی آیات پر انگلیاں پھیرنے کا جواز پیدا کرنے کے لیے ان کو ہمارے لیے باقی رہنے دیا گیا۔ یعنی تم بلا سوچے سمجھے بھی پڑھو گے تو بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ جب آپ نے پوچھا بھی دلیل دو تو اس نے کہا دیکھیے نا، الف لام میم، دیکھو کوئی نہیں جانتا کہ اس کا معنی کیا ہے، تو جب کسی کو بھی اس کا معنی معلوم نہیں ہے تو بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یعنی اب یہ حروف جنہیں عرف عام میں ہم تو ان کو حروف مانتے ہی نہیں ہیں، یہ حروف ہیں ہی نہیں، بلکہ یہ آیات ہیں اور کتاب مبین کی آیات ہیں، آیات مبینات ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا کوئی معنی، مفہوم، مدلول اور مقصود معلوم ہو ہی نہ؟ یہ غلط بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات اگر آپ ذرا غور فرمائیں تو سورہ صاد 38ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کتاب مبارک، اس کتاب مبارک کی آیات کو محل تدبر قرار دیا ہے، اور یہ نہیں بیان فرمایا کہ اس کی فلاں آیات تدبر اور فلاں آیات عدم تدبر۔ یہ جو تقسیم کرنا ہے کہ بعض پر نہیں، یہ تو غیر قرآنی تصور ہے۔ تو جب رفقائے محترم کتاب اللہ کی آیات محل تدبر ہیں اور اس محل تدبر کے یا اس تدبر کے فریضے سے ہم نے عہدہ برا ہونا ہے، تو آغاز ہی میں کہہ دیا کہ بھئی یہ تو کہتے ہیں اس کا تو کوئی معنی، مفہوم، مقصود معلوم ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ تدبر جو نزول کی من جملہ غایات میں ایک غائب تھی، اس کو پہلے ہی قدم پر نفی کر دی۔ ایک عالم نے اس پر لکھا ہے، کہتے ہیں دیکھو قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے اپنا آغاز ہی الف لام میم سے کیا ہے۔ کیوں الف لام سے آغاز کیا ہے؟ تاکہ یہ بتایا جائے کہ دین میں سوچنے سمجھنے کے حوالے سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سوچنے سمجھنے کا پتہ آغاز ہی میں کاٹ دیا جائے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں بقرہ کو پہلے رکھا اور بقرہ میں الف لام میم کو پہلے رکھا، تاکہ ریشزم جو ہے اس کی جڑ بنیاد ہی اسلام سے نکال دی ہے۔ یعنی اسلام میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس میں ریشزم نہیں ہے، اس میں بصیرت نہیں ہے، اس میں بصارت نہیں ہے، اس میں فہم اور اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو اس امکان کا کلا کما کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الف لام میم کو پہلے رکھا
تاکہ قاری پہلے دن ہی یہ بات سمجھ لے کہ اس نے اس قرآن کو ماننا ہے تو بلائنڈ فیتھ کے طور پر ماننا ہے، بس ماننا ہے تو مان، نہیں مانتا تو جائے جہنم میں، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ جو یعنی اپروچ ہے دین کے حوالے سے، یہ کلیت بیکار بات ہے۔ قرآن حکیم نے تو رفقائے محترم آپ نے دیکھا ہوگا 25/73 میں عباد الرحمن کا جو خود رحمان نے ہمیں تعارف کروایا ہے، اس نے فرمایا عباد الرحمن میرے بندے، رحمان کے بندے کون ہیں؟ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ یہ رحمان نے اپنے بندوں کا خود تعارف کروایا ہے، یہ کوئی وضعی حدیث نہیں ہے، یہ بعد والوں نے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا۔ عباد الرحمن کا رحمان نے خود تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے بندے، رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ اذا ذکروا، جب انہیں ذکر کروایا جاتا ہے۔ ذکر تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، مجالس ذکر تو ہمارے ہاں بھی برپا ہوتی ہیں، لیکن رحمانی مجالس ذکر اور دوسری ان میں حد امتیاز کیا ہے؟ بآیات ربہم، کہ رحمان والوں کی مجالس میں رحمان کی آیات، ان کے حوالے سے تذکیر یا ذکر کروایا جاتا ہے، اور دوسروں کے ہاں روایات، قصے، کہانیاں۔ تو آیات الرحمن سے جب انہیں تذکیر یا ذکر کروایا جاتا ہے تو ان آیات کو سننے کے دوران، سمجھنے کے دوران ایمان والے رحمان کے بندے کیا کرتے ہیں؟ لم یخروا علیہا، نہیں گر پڑتے ان آیات کے اوپر، یعنی ماننے کے حوالے سے، ان کو امبریس کرنے کے حوالے سے کیا ان کا رویہ ہوتا ہے؟ صم وعمیانا، جس طرح اندھے اور بہرے ہوتے ہیں۔ تو اندھا اور بہرا پن جو ہے یہ تو کتاب اللہ کے حوالے سے عدم ایمان جو ہے 13/19 میں آپ نے دیکھا ہوگا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، تو جو کتاب اللہ کا حق ہونا جو ہے بر بنا علم، اعتقاد نہیں، عقیدہ نہیں، ایمان نہیں، صرف ایمان ہے یہ ہمارا نہیں۔ قرآن کہتا ہے ایمان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، پہلے ایمان سے علم ہے، کہ جو علم کے حوالے سے اور جو علم کا قرآنی تصور ہے 17/36 کے حوالے سے کہ جس میں سمع، بصر اور فؤاد کا انوالو ہونا لازم ہے، تو قرآن کے حوالے سے عامہ کون ہے؟ جو قرآن پاک کا حق ہونا جو ہے اس کو بر بنا علم نہیں جانتا۔ اگر اس کو قرآن کے حق ہونے کا علمی حوالے سے ادراک نہیں ہے تو از روئے قرآن وہ عامہ ہے۔ اور 12/108 کی روح سے کہ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ فرمایا ادعو الی اللہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہ میں اس دعوت کو، دعوت قرآن کو بصائر و بینات کی بنیاد پر پیش کرتا ہوں، اور آگے فرمایا ومن اتبعنی، اور وہ بھی جو میری اتباع کر رہے ہیں، کریں گے کرنے والے ہیں۔ یعنی متبع رسول کون ہے؟ سنت رسول کا کون قائل ہے، کون تارک ہے؟ اس کا فیصلہ ہم کر سکتے ہیں دعوت قرآن کو پیش کرنے والے جو دعات ہیں، دائی ہیں، ان کو ایک صف میں کھڑا کر لیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ تم دعوت قرآن کے بارے میں تمہارا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ بصائر و بینات کا ہے، بصیرت کا ہے، یا اندھے پن کا ہے؟ تو اگر اندھا پن ہے تو من اتبعنی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، اور اس اتباع کے جو ثمرات ہیں، برکات ہیں، وہ کلی طور پر اس سے محروم ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو سلفی کہے یا جو نام بھی رکھ لے، ومن اتبعنی، اور آگے فرمایا وسبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہو قرآن اللہ کا، ہو حروف مقطعات عرف عام میں آیات، آیات مبینات، الکتاب المبین کی آیات، اور ان کا مفہوم و معنی ہونا، اس کی طرف دعوت دی جائے، تو یہ کیا ہے؟ ایسے اللہ کو ہم نہیں مانتے، ایسا اللہ عاجز و ناتواں ہے، کمزور ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ،
تو مشرکوں کے ہاں تو ایسا ہو سکتا ہے، موحدین کے ہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیے رفقائے محترم کے جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان میں صرف 2 نمائندہ مثالیں اگر آپ لے لیں، مثلا 20ویں سورہ جو ہے سورہ طٰہٰ جسے کہتے ہیں، تو اس کا آپ پہلی 2 آیتیں پڑھ لیں، طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ طٰہٰ آگے کیا فرمایا، ما انزلنا علیک، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر اس الکتاب کو، اس القرآن کو، لتشقی، کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک ناکام ہو جائیں۔ ناکامیوں کے لیے قرآن نازل کرنا تھا۔ جس طرح کہتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، تو گمراہ کرنے کے لیے روشنی جلائی جاتی ہے۔ قرآن تو روشنی ہے رفقائے محترم، تو روشنی جو ہے وہ تو راستہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے یا راستے سے محروم کرنے کے لیے؟ اور رفقائے محترم جو روشنی ہوتی ہے وہ آپ کی موم بتی سے لے کر دیا سلائی کی بالکل ابتدائی شکل سے لے کر جہاں بھی روشنی ہوگی، کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے روشنی کو دیکھنے کے لیے مزید کوئی روشنی پیدا کی جائے؟ یعنی قرآن روشنی ہے، نور ہے، نور مبین ہے، اور کہتے ہیں جی ہے تو قرآن نور، لیکن پتہ نہیں چل سکتا یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وہ نور، اور نور کو دیکھنے کے لیے ایک نیا نور، ایک اور نور، تو ایسا تو مادی حوالے سے بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا نور جو ہے وہ بھی اگر اور نور کا محتاج، اور نور کا محتاج، تو یہ غنی اللہ کی ذات جو ہے یہ اس کا نمائندہ اور مظہر کیسے ہوگا؟ تو طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں نازل کیا اے طٰہٰ ہم نے آپ پر یہ قرآن کہ آپ اس قرآن کو پا کر کیا ہو جائیں، ناکام ہو جائیں۔ اور آپ 36ویں سورہ جو ہے جسے یاسین کہتے، اس کی پہلی 2 آیات کا آپ مطالعہ فرمائیں، یاسین، یاسین، یا تو صاف حرف ندا ہے، حرف خطاب ہے، جس طرح ہم کسی کو مخاطب یا خالد، یا فلان، یا زید، یا نعیم، تو یہ یا تو صاف کیا ہے، خطاب ہے، ندا ہے، بلایا جاتا ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے، ہم کہتے ہیں یا زید، یا خالد، یا فلان۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اے سین، اے سین انکا لمن المرسلین، اے سین، یہ بات یقینی اور حتمی ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی آگے فرمایا کہ یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے۔ تو یہ کیا ہوا، یاسین، اے سین انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو طٰہٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حامی، اور یہ جتنے بھی مقامات ہیں اگر آپ ان کے آغاز سے لے کر 5 آیتوں تک آپ دیکھ لیں، جس مقام پر بھی آئے ہیں، قاف ہا یا عین صاد، ذکر و رحمت ربکا، ربکا، یعنی فوراً آپ کو 1 سے لے کر 5 آیتوں تک آپ دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مخاطب کیا گیا ہے۔ تو دراصل یہ وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی اسماء ہیں۔ جس طرح ہم یعنی ڈپٹی کمشنر کو ڈی سی کہہ دیتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کو اے سی کہہ دیتے ہیں، تو اسی طرح قرآن حکیم میں مثالیں موجود ہیں انبیاء ماسبق کے حوالے سے، تو ان کے ناموں کی تختی کی گئی ہے۔ تو جس طرح ناموں کی تختی آج ہمارے ہاں اقوام عالم میں ہے، قرآن حکیم میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی خطاب ہیں کہ جس طرح ہم کسی کو خط لکھتے ہیں تو اس خط کو لکھنے کے دوران پہلے ایڈریسی کو مخاطب کرتے ہیں، کس کو، جس طرح ہم خط لکھتے ہیں تو اوپر سب سے اوپر سرنامہ، اوپر آغاز میں اس کا نام لکھتے ہیں کہ یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے، کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، فلاں کو کیا جا رہا ہے۔
یعنی اے فلان اے فلان، یعنی جس کو جو ہمارا دوست ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، جس کو ہم مخاطب یعنی خط لکھ رہے ہوتے ہیں، تو چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الناس کے نمائندے کے طور پر ہیں، اور یہ پھر جو 29 مقامات ہیں رفقا محترم، جب ہم ان کا تجزیہ کریں گے اور ان صفات کا جو حضور علیہ السلام کے صفاتی اسماء کے حوالے سے صفات آئیں گی، وہ پھر جو انسان کی ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی ہے، انسان کی جو شخصیت کا یعنی اس کا نشو و نما یافتہ ہونا ہے، جو مقصود ہے بعثت انبیاء کا، اس پھر نشو و نما یافتہ شخصیت کے اندر جو کمالات ہونے چاہیے، جو صفات کمالیہ ہونا چاہیے، مثبت طور پر جن سے اسے متصف ہونا چاہیے، اور منفی طور پر جن سے انہیں بچا ہوا ہونا چاہیے، باصطلاح قرآن نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ تو یہ فجور و تقوی کے حوالے سے جب انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو ہم حضور کتاب اللہ سامنے لائیں گے، تو وہ پھر مقامات جو ہیں صفات کمالیہ کے حوالے سے مثبت طور پر، اور ان کے ازداد سے بچنے کے حوالے سے منفی طور پر، تو ان صفات کا مظہر عتم جو ہے، جس نے ان صفات کو ما سوائے نبوت کے کسبی صفات ہیں، اور کسبی صفات ہونے ہی کے حوالے سے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں کہ ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں، ادروائز ان کا فالو کرنا یا ان کی اتباع کرنا یا ان کے لیے سٹرگل یا جدوجہد کر سکنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ الف لام میم، یہ الف پہلا جو ہے یہ حضور کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے اور ہر نبی کے لیے اس میں پہلا مسئلہ ہے امین ہونے کا۔ تو یہ امین یعنی ہر نبی کے لیے پہلا جو بنیادی وصف ہے اس کا، وہ اس کا امین ہونا ہے۔ اور امین یہ فعیل کا وزن ہے رفقا محترم، فعیل، جس طرح کہ 59/23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، المؤمن جس طرح ہم آپ مومنون ہیں، مومنون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن ہے 59/23 کی روح سے۔ تو مومن جو ہے یہ امن سے ہے، امن سے، اور امن دینے والا، امن دینے والا۔ تو یہ امین جو ہے یہ فعیل جو ہے رفقا محترم، یہ عربوں کے ہاں بمعنی فاعل بھی آتا ہے، فعیل بمعنی فاعل اور فعیل بمعنی مفعول، جس طرح سمیع بمعنی سامع یعنی سننے والا، قتیل بمعنی مقتول، شہید بمعنی شاہد بھی، بمعنی مشہود بھی۔ تو یہ جو نبی کا سب سے پہلا وصف ہے وہ ہے امین ہوگا۔ تو امین اپنی ذات میں امین ہوگا بمعنی ٹرسٹ وردی، اعتماد کے قابل، جس کے پاس جا کر ہم امانت رکھیں۔ اچھا، اس امانت کے حوالے سے ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو تصور ہے کہ ہجرت کی رات بہت سے لوگوں کی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس تھیں اور ان کو واپس کرنے کے لیے آپ نے فلاں کو اپنے اس پر لٹایا، تو رفقا محترم سوچئے، جو قوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتی، اور جس نے سورہ بلد کی روح سے انت حل بہذا البلد، جس نے رسول کو مباح الدم قرار دے دیے کہ جہاں بھی وہ پایا جائے یا پائے جائیں ان کو جو قتل کر دے اس پر کوئی قصاص، کوئی ذمہ داری، بلکہ الٹا اسے انعام ملے گا۔ تو جس قوم نے رسول کو مباح الدم قرار دے دیا ہو، اس کا وہ چہرہ یا اس کو فیس کرنا یا اس کا لقاء جو ہے وہ اپنے لیے یعنی وہ ناروا سمجھتی ہو، اچھا نہ سمجھتی ہو 25/41 کی روح سے، تو اب وہ قوم جو ہے وہ اپنا مال جو ہے، امانتیں، مالی امانتیں، وہ ان کے پاس جا کر رکھے گی۔
یعنی عرف عام میں دیکھ لیں کہ جس بینک کا دیوالیہ ہو رہا ہے، دیوالیہ ہونے والا ہے، آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا دیوالیہ ہونے والا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جا کر امانتیں اسی بینک میں جا کر جمع کریں؟ کوئی ایسا آپ کو مالدار شخص نہیں ملے گا کہ جس بینک کا دیوالیہ ہونے کا امکان ہو یا خبر ہی ہو۔ کوئی ایسے ہی آپ کے میرے ذہن میں کان میں بات آ جائے تو کبھی ہم ایسا نہیں کریں گے کہ اس کے پاس جا کر اپنی امانتیں رکھیں، کیونکہ وہ اصل تو ان کے پاس وہی مال ہی تو ہے، تو وہی جا کر وہ گویا کہ ایک ایسے مقام پر رکھ دیں کہ جہاں سے کسی وقت بھی وہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ امین جو ہے یہ امن دینے والا، اور یہی دراصل وہی کا اساسی اور بنیادی مقصد ہی جو ہے وہ عالم انسانیت کے اندر امن قائم کرنا ہے۔ امن تین حوالوں سے، امن ذات انسانی، ذات انسانی کے اندر جو کنٹراڈکشنز ہیں، جو تضادات ہیں، جو کشمکش ہے نفس امارہ کے مابین، نفس لوامہ کے مابین، اور ہر انسان ہر وقت جو ہے وہ دو چیزوں کے مابین، جس طرح ہمارا یہ پینڈولم ہے تو یہ اسی طرح ایک طرف ہمارے پاس ہے الحیات الدنیا یعنی ہماری اینیمل لائف، اور دوسری طرف ہماری ہے ہر لائف جسے ہم ہیومن لائف کہتے ہیں، یعنی شخصیت کہتے ہیں، یعنی انسان کے اندر انسانی زندگی، آئی ایم نیس کی زندگی، شخصیت کی زندگی، انسانی زندگی۔ تو یہ ہے الحیات الآخرہ۔ تو الحیات الدنیا اور اس کے تقاضے، الحیات الآخرہ اور اس کے تقاضے، ان تقاضوں کے مابین کانفلکٹ ہے، کشمکش ہے، ان کے مابین ایک ہارمنی یا وحدت یا ہم آہنگی پیدا کرنا۔ یہ ہم آہنگ جب ہو جاتی ہے ذات انسانی اور اس کا جو گویا کہ امارہ ہے وہ لوامہ کے ماتحت ہو جاتا ہے، اور پھر لوامہ آگے بڑھ کر مطمئنہ اور راضیہ اور مرضیہ بن جاتا ہے۔ تو یہی دراصل دین کا انفرادی دائرے میں مقصود ہی یہ ہے کہ انسان کی جو ذہنی زندگی ہے، انسان کی جو ایمانی زندگی ہے، انسان کی جو اخلاقی زندگی ہے، تو ان ایمانی، اخلاقی اور ذہنی جو زندگی کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے اندر آئیڈیل کے حوالے سے ایسی ہم آہنگی پیدا کر دی جائے کہ ایک ہم آہنگ تربیت یافتہ ذات انسانی، اور جب اس طرح کی ذوات مجموعہ بن جائیں گی تو وہ ایک ایسا معاشرہ بن جائے گا کہ جس معاشرے میں عداوت، اناد، بغض، بغضاء، یہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں، امراض ہیں، منفی رویے اور رجحانات ہیں، ان سے وہ معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ جس طرح فرمایا اما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسی تمہید کی آیت نمبر 38 میں آئے گا۔ تو یہ خوف اور حزن سے اس کو امن میں لے آنا، کیونکہ جب تک امن نہ ہو عذر قرآن تو آگے اطمینان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سورہ 112 میں آپ دیکھیں گے، سورہ النحل آیت 112 کے ایک قریہ کانت آمنتن مطمئن، پہلے امن ہو تو اس کے بعد پھر اطمینان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ امن اور اطمینان کیسے ہو؟ یاتی ہر اس پر اقدم من کل مکان۔ تو میری مراد ہے کہ امین ہونا جو ہے اس کے اپنے حوالے سے، اس کے داخل کے اندر اور آبجیکٹیولی معاشرے کے اندر امن قائم کرنا، اور یہ امن جو ہے رفقائے محترم صرف وہی پیدا کر سکتی ہے عقل انسانی جو ہے، عقل انسانی وہ عالم انسانی میں بحیثیت کلی جو ہے وہ امن قائم نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر عقل جس کی وہ عقل ہے، عقل ہیلا جو ہے، عقل کا کام ہے جس کی وہ عقل ہے اس کے مفادات کا تحفظ کرے۔ گوروں کی عقل جو ہے وہ کیا کرے گی؟ گوروں کے جو تقاضے اور مفادات ہیں ان کا تحفظ کرے گی۔ کالوں کی عقل جو ہے وہ کالوں کے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ شمال والوں کی عقل شمال کا، جنوب والوں کی جنوب کا، ترقی یافتہ اقوام ان کی عقل ان کا تحفظ کرے گی، ترقی پذیر والوں ان کا کرے گی۔
سرمایہ داروں کی عقل جو ہے وہ سرمایہ کا تحفظ کرے گی، اور جو محرومین و مستضعفین ہیں ان کی عقل کا تقاضا ہوگا کہ ان کے مفادات کا تحفظ ہو۔ لہذا عقل انسانی جو ہے اس کا ایک اپنا دائرہ ہے، عضو کتاب اللہ، اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اجتماعی حوالے سے مجرد عقل جو ہے اس سے عالم انسانی کے اندر ایک جنتی معاشرے کا قیام، اخوت عالمیہ کا قیام، انٹرنیشنل برادرہڈ کا قیام جو ہے وہ مجرد عقل انسانی جو ہے وہ اس منزل کو نہ پہلے کبھی حاصل کر سکی ہے نہ آج حاصل کر سکتی ہے۔ یہ انسان جو ہے سورہ القیامہ کے حوالے سے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو جب انسانی آنکھ جو ہے اس کو کیا کیا جائے گا، یعنی برق کے جو آلات ہیں ان سے اس کو ایڈ مل جائے گی، مدد مل جائے گی، تو انسان چاند کو گہنا جائے گا، اور چاند سے آگے نکل کر سورج تک اس کے اوپر اس کا تصرف اور اس کے ساتھ ایک تسخیر کا عمل بھی وہ کر لے گا۔ لیکن یہ سائنسز کی ان تمام یعنی ترقیوں کے باوجود انسان جو ہے پھر بھی پریشان ہوگا، انسان پھر بھی پریشان ہوگا، اور اس وقت کہنے والے کہہ سکیں گے ڈنکے کی چوٹ اللہ لا وبر الی ربک یومئذ المستقر۔ تو جب تک تم رب العالمین کو حاضی مان کا اور اس کی عطا کردہ ہدایت کو عالم انسانی میں نافذ نہیں کرو گے اور اس ہدایت ربانیہ کے مطابق اپنے آپ کو تم نہیں ڈھالو گے تو تم چاند پر بھی پہنچ سکتے ہو، اس سے بھی آگے جا سکتے ہو، لیکن جو تمہارا ذہنی اضطراب ہے، جو تمہاری پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں تم ختم نہیں کر سکتے۔ تو عالم انسانیت کی جو پریشانیاں ہیں رفقا محترم، انہی کو امن سے ہمکنار کرنا اور ان تضادات سے اس کو نجات دلانا، یہی وحی کا مقصود ہے۔ اور اسی حوالے سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں آپ دیکھیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، تو وہاں انہوں نے کیا جواب دیا؟ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى۔ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، کہ ہم اس رب کے ترجمان ہیں کہ جو صرف خالق نہیں ہے بلکہ الخالق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ ہادی ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی عالم انسانی میں آپ مینوفیکچر جو ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مشین تو بنائے لیکن یہ نہ بنایا کہ مشین کیوں بنائی گئی ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، وہ فنکشنز کون سے ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں، اگر ان میں کوئی گڑبڑ پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر 67/14 کہ اے انسان بتا یہ تیرے پاس جو مشینری ہے کیا یہ تیری اپنی پیدا کردہ ہے؟ یہ خادی کائنات کی مشینری جو ہے کیا تیری پیدا کردہ ہے؟ تو نہ خادی کائنات کی مشینری تم نے پیدا کی ہے، نہ تمہارے پاس جو مشینری ہے وہ تمہاری پیدا کردہ ہے۔ لہٰذا جو مشین ساز ہے، جو میکینک ہے، جو بنانے والا ہے، وہی تمہیں بہتر طور پر گائیڈنس دے سکتا ہے، رہنمائی دے سکتا ہے کہ اس نے اس مشین کو بنایا ہے، مشینری کو کیوں بنایا ہے، کن مقاصد کے لیے بنایا ہے۔ تو عقل انسانی کی بنیاد پر نہ تو ایسا کوئی میٹا فزیکل سسٹم ایوالو کیا جا سکتا ہے جو اس پوری یونیورس کو ایک وحدت تامہ میں تبدیل کر سکے، کیونکہ یہ عقل سے پہلے کے مراحل ہیں، یہ عقل سے اس کائنات کا وجود مقدم ہے۔ تو جب ایک چیز میرے وجود سے مقدم ہے تو میں اس کے بارے میں حتمی اور یقینی طور پر کچھ حکم نہیں لگا سکتا۔ ہاں اسپیکولیشن کے حوالے سے جو کچھ بھی کہوں اس کا مجھے اختیار ہے۔ تو میری مراد ہے کہ امین ہونا جو ہے یہ رسول کی ذات کے حوالے سے، یعنی اس کی ذات کے اندر جو تضادات ہیں ان سے وہ پاک ہو چکا ہوتا ہے، اپنی تکمیل اس حوالے سے وہ کر چکا ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ اس کا داخلی اور نفسی پہلو ہے، اور امت کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے امین بمعنی آمین ہوتا ہے، یعنی امن دینے والا۔ تو الف کے اندر ایک طرف تو وہ ذات، اس کا ٹرسٹ وردی اور قابل اعتماد ہونا تاکہ وہ امین ہو کہ اس وحی کو پہنچانے میں،
ہاں جی، اس میں کوئی ایسا تصرف نہ کرے جس طرح کے کسی چشمے پر یا پانی کے منبع پر یا جہاں سے پانی آپ ہم سب کو سپلائی ہو رہا ہے، تو اگر وہاں جس آدمی کو ہم نے بٹھایا ہے اگر وہ امین نہیں ہے، اگر وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اگر وہ گویا کہ اس فریضے کو امن کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا، تو جہاں جہاں وہ پانی جائے گا سارے کا سارا تباہ کرتا چلا جائے گا، حیات کش ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے وحی کے اندر امانت کا جو پہلو ہے نبی کا، وہ دراصل امانت امین بمانا وحی پر امین۔ اسی لیے 17/72-73 میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کتنی کشمکش ہوئی، اتنی کشمکش ہوئی رفقائے محترم کہ ان کا دو فرمایا بڑا زور لگایا دشمنوں نے، اپوزیشن نے، لتفتری علینا غیرہ، کہ آپ اس وحی کے اندر، وحی قرآن کے اندر تھوڑی سی آمیزش، ملاوٹ، غیر القرآن کو قرآن میں کسی طرح اذا لاتخذوک خلیلا، اور قرآن کہتا ہے ولولا ان ثبتناک لترکن الیہم شیئا قلیلا، تھوڑا سا، یعنی اتنا پریشر ہے تو اگر آپ تھوڑا سا، تو مطلب یہ کہ اپنی طرف سے اپوزیشن کی تمام تر کوششیں، کاوشیں اور پرسیکیوشن، تشدد، مہاجرت، ہجرت، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، لیکن ان کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے کہ وہی کے حوالے سے وہ امانت کا جو اس کا یعنی منصب ہے، اس کا جو احساس ہے، وہ اس کو ہر حوالے سے محفوظ رکھتا ہے، پیور رکھتا ہے، صاف رکھتا ہے، خالص رکھتا ہے، اور کسی حوالے سے اس میں ادنا ترین کوئی شائبہ تک جو ہے وہ اپنے افکار کا یا اپنی طرف سے یا قوم کی طرف سے یا کسی طرح اس کا نہ آنے دینا کتاب اللہ کے اندر۔ تو یہ ایک ہے امن یا امین کا پہلو، اور دوسرا نوع انسانی کے حوالے سے یا امت کے حوالے سے امن دینا کہ امن میں آ جائے نوع انسانی۔ اور دوسرا جو اس کے بعد لام ہمارے سامنے آتا ہے، تو یہ لام دراصل ہر نبی کا، اور اولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ان کا لین القلب ہونا، جس طرح سورہ آل عمران کی آیت 159 میں فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فبما رحمت من اللہ لنت لهم۔ یہ جو لنت لهم رفقائے محترم، یہ ہے لانا یلینو لینن ولیانتن، یہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ مثلا جس طرح بچہ جو ہے وہ گرتا ہے، بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور بچے کے اس تکلیف میں مبتلا ہونے کا جو احساس ہے وہ سب سے پہلے ماں کو ہوتا ہے۔ تو مادر مہربان کا جو مقام ہے وہ دراصل ہے لین القلب، یعنی دل کے اندر، دماغ کے اندر، سیرت کے اندر، کردار کے اندر نوازنا، عطا کرنا، دینا، باوجود اس کے کہ ان کا رویہ جو ہے، یعنی مادی حوالے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ مثلا ایک چرواہا ہے، تو ایک چرواہا ہے اس کے پاس 150 بکریاں یا بھیڑیں ہیں، تو ایک بکری ادھر جا رہی ہے، ایک ادھر جا رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے، اگر یعنی بکری 3 میل چلتی ہے تو وہ جو یعنی چرواہا ہے اسے کتنے زیادہ اس کو ملٹیپلائی کر لے، تو اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط سا ڈنڈا بھی ہے، عصا بھی ہے۔ تو ہم باہر کھڑے ہوئے جو ہیں وہ عجیب پیچ و تاب کھاتے ہیں کہ یہ ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ایسا کیوں نہیں کرتا کہ اس کو ضرب لگا دے، اس کو ڈنڈا مار دے، اس کو عصا مار دے؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ اپنائیت کا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک اپنا تعلق ہے، کیونکہ اگر وہ زخمی ہو جائے، مجروح ہو جائے بھیڑ یا بکری، تو بھیڑیوں کے سپورٹ کر کے تو وہ آگے نہیں جا سکتا۔ آپ اور ہم تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر آگے نہیں جائے گا، بلکہ اگر وہ زخمی ہو جائے گی تو اسے اٹھانا پڑے گا، اٹھا کر سر پر رکھ کر، کندھوں پر رکھ کر اسے آگے لے کر جائے گا۔ تو یہی وہ چیز ہے جو آپ انبیاء میں دیکھتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، جہاں سے یہ رسالت کا فریضہ شروع ہوتا ہے،
تو صبح جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے، رد عمل آپ کے سامنے، دعوت قومی لیلم و نہار، دن رات دعوت کا کام، صبح گئے امت کا رد عمل۔ تو آج آپ اور ہم دیکھیں رفقا، اگر ہم کسی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جائیں، قرآن کا پیغام لے کر جائیں، اس کو کسی قرآنی مجلس میں دعوت دے آنے کی اور وہ نہ آئے، تو ہم سے تو ایسا نہیں ہوتا کہ دوبارہ اس کے پاس سے اس کی گلی میں چلے جائیں، ادھر چلے جائیں۔ ہم تو کہیں گے صاحب یہ میں کوئی ایسا ویسا ہوں کہ میں گیا تھا اس کو وہ بلا آیا تھا، میں پیغام دے گیا تھا، وہ نہیں آیا، تو میری بلا سے میں اس کو بار بار جا کر کیوں، میں اپنے آپ کو کیوں وہ ڈیگریڈ کروں، میں جو کروں۔ اب دیکھیے سیدنا یعنی نوح علیہ السلام، جہاں سے یہ نوحیت کا دعوت کا وہ بات بن رہی ہے، تو دعوت قومی لیلم و نہارا، دن کو بھی پیغام، رات کو بھی پیغام، اعلانیہ بھی پیغام، سری دعوت بھی ہے، جہری دعوت بھی ہے، مسائی دعوت بھی ہے، لیلی اور نہاری دعوت بھی ہے۔ اور اس قوم کو دعوت ہے کہ جو کپڑے تک اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کہ آواز نہ اس کے سامنے جائے۔ اور صرف یہ وہاں ہی نہیں بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ 25/41 دیکھیں، وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب کبھی یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں 25/41، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو جو ہی وہ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے ساتھ ہی ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے رفقا محترم، وہ ذات جو ان کے حوالے سے صادق، امین، سب کچھ تھی، اس نے ان تمام چیزوں کو قربان کر دیا۔ کس چیز پر؟ قرآن پاک پر، یعنی اپنا سب کچھ، مان تان دھن سب کا سب جو تھا، جن کو ہم اپنا رسول مانتے ہیں، آقا مانتے ہیں، انہوں نے اپنا یہ سب کچھ، اپنی مقبولیت، محمودیت، جو کچھ بھی تھا وہ کتاب اللہ کے لیے قربان کر دی۔ وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، کیا کچھ نہیں، صرف اور صرف کتاب اللہ کے لیے۔ تو قرآن پاک محبوب ہے، قرآن حکیم محبوب ہے، مطبوع ہے، مقتدا ہے۔ کس کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ان کی اس کتاب اللہ کے لیے جب دعوت لے کر اٹھے تو فرمایا مذاق، ٹھٹھا، اور ٹھٹھا اور مذاق بھی کس طرح رفقا محترم 25/41 میں کس انداز میں کہ براہ راست نہیں کر رہے کہ جس کے ساتھ ٹھٹھا اس کو پہلے مخاطب کر لیا جائے، مخاطب بھی نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، یعنی یہ نہیں کرتے اے جناب آئیے ہمارے پاس، بتائیے آپ رسول ہیں، ثبوت دیجیے، کیا ہے آپ کے پاس رسالت کا ثبوت؟ یعنی مخاطب خطاب کے قابل بھی نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، رسول گزر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں صاحب وہ دیکھیے نا، یہ جو صاحب جا رہے ہیں، یہ جو جا رہے ہیں، وہ دیکھیے وہ جا رہے ہیں، یہ صاحب اپنے آپ کو کہتا ہے بزعم خود یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، دیکھیے تو صحیح۔ احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، یعنی وہاں نوح علیہ السلام سے اگر بات شروع ہو رہی ہے تو حضور علیہ السلام تک، تو کیا اس حوالے سے انہوں نے کام چھوڑ دیا؟ کیا اس کو اپنا مسئلہ بنا لیا کہ نہیں مانتے؟ ہم بار بار کیوں اپنا ٹائم ضائع کریں، کیوں ان کے پاس جائیں؟ اس لیے کہ ہمارا بار بار جانا، بات کرنا، تو دائی کے لیے تو ہر آن اجر ہے، جو وہ کام کر رہا ہے اس کے لیے تو اجر ہی اجر ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور اس میں 25/41 میں رفقا محترم دوسرا نقطہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ مان چکے تھے، کیا مان چکے تھے؟ فرمایا ان کادا لا یضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، مذاق کیوں کرتے تھے، ٹھٹھا کیوں کرتے تھے، کیوں براہ راست گفتگو کرنے کے لیے آگے نہیں آتے تھے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کادا لا یضلنا عن آلہتنا، وہ جان چکے تھے اس بات کو کہ اس آدمی کے ساتھ دلائل کے حوالے سے بات نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم دلائل میں آ گئے
ڈائلاگ شروع کر دیا، باتیں شروع کر دی، ان کا ادا یہ پوری طرح ممکن ہے لا یضلنا عن آلہتنا، تو جن ٹھاکروں کو، پیشواؤں کو، احبار و رہبان کو، مشائخ کو، اسلاف کو ہم نے آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہوا ہے، یہ اس کو دھڑام سے زمین پر گرا دے گا۔ قریب ہے، پوری طرح ممکن ہے کہ یہ ہمیں اپنے موقف سے ہٹا دے، ہم جس گویا کے گراؤنڈ پر ہم کھڑے ہیں اس سے فوراً ہمیں گرا دے گا۔ تو یہ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، کسی کے ساتھ قرآن کے اساس پر جب مذاق پہ دوسرا اتر آتا ہے، سمجھ لیجئے کہ دلائل کا ترکش خالی کر چکا ہے، دلائل کے حوالے سے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میری مراد یہ تھی کہ یہ جو لین القلب ہونا ہے، یہ دراصل دو چیزوں کو لازم قرار دیتا ہے۔ لین القلب کے بعد فرمایا لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب، تو فظا غلیظ القلب، فظا تو ہے کلام کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے، بولنے کے حوالے سے، مسائل کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے، اور غلیظ القلب سیرت ہے، کردار ہے۔ تو اگر آپ کے کردار میں سختی ہوتی، نرمی نہ ہوتی، رحمت کا رویہ، اور رحمت جو ہے وہ رفقہ رحم مادر سے ہے، تو رحم مادر جو ہے وہ بچے کے لیے بہترین پناہ گاہ ہے، بہترین نشو و نما کے لیے، اور یہ سب بلا مزد و معاوضہ۔ تو فرمایا کہ یہ لین القلب، رسول کا لین القلب ہونا، اس میں ہمارے لیے دراصل یہ اسباب ہیں کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم کتاب اللہ کے حوالے سے امین ہوں، کتاب اللہ کے امن دینے کی جو تکنیک ہے اسے ہم خود سمجھتے ہوں، اور ہمارا لین القلب ہونا یعنی جس طرح فرمایا اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، تو وہ ہونا ہمارے لیے لازم ہے۔ اور آگے جو ڈبل میم ہے تو یہ محمد مرسل، تو یہ یعنی الف لام میم، امین ہونا حضور علیہ السلام کا اور آپ کا اور ہمارا، اور لین القلب ہونا یعنی رحماء ہونا، اور اس کے بعد جو مرسل محمد، تو یہ مرسل محمد کے اندر ایک مسئلہ ہے جو اگلے یعنی جمعے لیں گے۔ یہ کل بھی یونس بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ مثلا حضرت مسیح علیہ السلام نے بشارت دی مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد رسول آئیں گے، عظیم الشان رسول آئیں گے، میرے بعد آئیں گے، اور ان کا اسم کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ جب وہ آ گئے تو ان کا انٹروڈکشن کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ والذین معہ ما محمد الا رسول آمنوا بما نزل علی محمد۔ تو انہوں نے کہا ہم تو جس نبی رسول پر ایمان لانے کے مکلف تھے تو اس کا کیا تھا اسم؟ احمد، اور آپ جس حوالے سے ہم سے بنوانا چاہتے ہیں وہ محمد ہیں۔ تو یہ احمد، محمد اور محمود، احمد، محمد اور محمود، تو اسم احمد کا یہ معنی نہیں رفقا محترم کہ ان کا نیم، بمعنی نیم نہیں کہ اس کا نام احمد ہوگا، بلکہ اسم وسم سے ہے، واسما یاسم وسم ان فی ذالک لآیات للمتوسمین مصومین۔ تو اصل میں یہ جو وسم ہے واسما یاسمو، اس کا معنی ہوتا ہے نشان، اس کا معنی ہوتا ہے علامت ممیزہ، اس کا معنی ہوتا ہے وہ چیز کہ جس سے وہ پہچانا جائے، کہ اس کی پہچان یہ ہوگی، اس کی علامت ممیزہ یہ ہوگی کہ جتنے حامدون العرض پر آئے ہیں، حامدون کے اندر وہ احمد ہو۔ احمد جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ جتنے بھی ترانہ آئے حمد، یعنی الحمدللہ رب العالمین، تو یعنی ربوبیت عالمینی کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا پیغام ہے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہے، تو ان تمام مشنریز کے اندر، مامورین کے اندر، تو جو جتنے بھی حمد کے حوالے سے مامور کیے گئے ہیں،
اس کام پر جن کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کھڑا کیا گیا ہے، تم دیکھو گے کہ ان تمام حامدین کے اندر وہ احمد ہوں گے. اور یہ آپ کا سپرلیٹو ڈگری کے حوالے سے احمد ہونا، یہ دراصل آپ کا سکسیسفل ہونا، آپ کی کامیابی، اور وہ بھی بین الاقوامی حوالے سے. یوں سمجھ لیں کہ آپ سلسلہ نبوت اور رسالت میں یہ دیکھیں گے کہ ایک امت کے اندر، ایک گروہ کے اندر ایک وقت میں ایک سے زائد رسول. حضرت ابراہیم ہیں تو ساتھ تھوڑے عرصے کے بعد اسماعیل آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت بعد میں یعقوب بھی آ گئے. حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہے، حتیٰ کہ آخر میں ہم آ جاتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام ہیں تو تھوڑی دیر پہلے حضرت زکریا ہیں، پھر ساتھ یحییٰ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ قومی دائرے کے اندر ان کو ایک مشن پر بھیجا جا رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ مجھے وزیر چاہیے، ردی یصدقنی. تو آج دیکھیے کہ بین الاقوامی سطح پر بین الاقوامی مشن اور پروگرام پر مامور کیا گیا، اور یہ تمام مشن جو ہے یہ تنہا اور اتنا بڑا بوجھ اٹھایا. سورہ علم نشرہ میں وہ بوجھ انقض ظہرک. تو میری مراد ہے کہ تنہا حمد کے پیغام کو لے کر اٹھا، اور اس شان سے وہ پیغام لے کر اٹھا اور اس کی امپلیمنٹیشن کی اور اسے نفاذ کے قومی دائرے سے پہلے تو انفرادی، پھر اس کے ساتھ جماعت، پھر جدوجہد جو ہے وہ تینوں مراحل کے اندر، پھر اس کو اس قومی دائرے کے اندر کامیاب کرنا، پھر اس کے لیے بین الاقوامی حوالے سے کیا کرنا، اس کی بنیادیں رکھ دینا خود. اور امت پر 25-30 سال کا عرصہ نہ گزرے مگر وہ مشرقی جو استبداد ہے، مغرب کا جو استبداد ہے، رومن امپائر ہے، مجوسی امپائر ہے، ان سب کے اندر وہ حمد کو بالفعل اسٹیبلش کر دے، اور آخر کار لارڈ گبن جیسا جو ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے ڈکلائن آف دا رومن امپائر کہ محمد رسول اللہ کے کمپینز نے وہ کام کر دکھایا کہ جو رومن امپائر ان جیسی جو شہنشاہیتیں 600 سال میں جو کام نہیں کر سکی، وہ ان یعنی رفقائے محمد نے 60 سال کے اندر. تو میرا ہے کہ یہ احمد جو ہے یہ نام کے حوالے سے نہیں ہے، یہ کام کے حوالے سے ہے، یہ پہچان کے حوالے سے ہے، یہ ان کی علامت ممیزہ کے حوالے سے ہے. تو اس کو تم پہچان لو گے. اس بات سے احمد ہونے میں یعنی حمد کے اندر ہوئے سبقت لے جانے والا، آگے بڑھ جانے والا، ہم حامدین کے اندر حمد بالفعل جو ہے سب سے بڑھ کر جو ہے اس کو انجام دینے والا. تو یہ یعنی الف لام میم کے حوالے سے یہ کوئی وہ تھیوریٹیکل مسئلہ نہیں ہے، یہ پریکٹیکل مسئلہ ہے. آپ کے اور میرے حوالے سے بھی یہ بالفعل مسئلہ ہے. تو اس پر ہم